سورة الحاقہ آیت نمبر 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ جل شانہ نے ان کو اعلیٰ درجے کی انجینئرنگ اور صنعت سے نوازا تھا، جو کہ پہاڑوں کے اندر اپنے لیے محلات تعمیر کرتے رہتے تھے، اور اللہ نے ہر قسم کی فراوانی سے نوازا تھا۔ دنیا کے اندر پانی اور اس طرح سبزہ، تقریباً 1700 بستیاں اور شہریں ان کی آباد تھی، لیکن جب انبیاء علیہ السلام کے انکار کے در پہ رہے تو انبیاء علیہ السلام کے انکار کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے ان کو پکڑ لیا۔ ایک کو اللہ پاک نے تند و تیز ہواؤں کے ساتھ ہلاک کیا، قوم ہود کو، اور وہ ہوا ان پر 7 راتیں 8 دن مسلسل چلتی رہی، جبکہ دوسرے کو اللہ پاک نے چیخ اور زلزلے کے ساتھ ہلاک کیا۔ ان کے علاوہ جو لوگ تھے، اللہ ان کا بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ وجاء فرعون ومن قبلہ، فرعون بھی آیا اور اس سے پہلے جو لوگ گزر گئے وہ بھی دنیا کے اندر آئے، والمؤتفکات، اور الٹی بستیوں والے بھی آئے، بالخاطئہ، گناہ کے ساتھ۔ یعنی فرعون اور اس سے پہلے کچھ لوگوں نے، اور جن پر بستیاں الٹا دی گئیں یا ان کے کام الٹے تھے، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ان لوگوں نے بھی خطا کا ارتکاب کیا، وہ بھی اللہ کے منکر، پیغمبر کے جھٹلانے والے اور آخرت کو جھٹلانے والے، اللہ نے ان کو بھی پکڑا۔ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، اللہ فرماتے انہوں نے بھی اپنے رب کے بھیجے ہوئے رسول کی نافرمانی کی۔ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً، تو اللہ نے ان کو پکڑ لیا، اور کس طریقے سے؟ چھڑ جانے والے پکڑ نے ان کو پکڑ لیا، یعنی ایسے عذاب نے ان کو پکڑ لیا کہ وہ عذاب ان پر چڑھتا رہا، جیسا کہ زمین کا پانی ہوا کرتا ہے، یہ نیچے سے اوپر کی طرف چڑھتا رہتا ہے، ایسے وہ عذاب ان پر چڑھتا رہا۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے مختلف عذابوں کے ساتھ ان کو ہلاک کیا۔ کسی پر اللہ نے آسمان سے آگ برسا دی اور آگ کے ذریعے ان کو پکڑ لیا، کسی پر اللہ نے آسمان سے پتھر برسا دیے، کسی کو اللہ نے زمین کے اندر دھنسا دیا، اور کسی کو اللہ نے پانی کے ذریعے غرق کیا۔ اس لیے اللہ جل شانہ یاد کرانا چاہتے ہیں، اس وقت کے جو مخاطب لوگ ہو، تم بھی دنیا کے اندر جو بچ گئے ہو تمہارے آباء و اجداد کی وجہ سے، کہ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا اور نوح علیہ السلام 950 سال اپنی قوم کے اندر رہے، اور وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، لیکن 950 سال زندگی گزارنے کے بعد بھی ان کے ساتھ ایمان لانے والے 80 یا 82 لوگ، اللہ جل شانہ نے ان کو کشتی بنانے کا حکم دیا، انہوں نے کشتی بنا دی۔ پھر اللہ پاک نے زمین اور آسمان کو حکم دیا، آسمان نے اپنا پانی برسایا، زمین نے اپنا پانی نکالا، اور آسمان اور زمین کا پانی مل کے پہاڑوں تک یہ پانی چڑھ گیا، اور اللہ پاک نے نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان والوں کو کشتی میں سوار ہونے کا حکم دیا۔ وہ کشتی میں سوار ہو کے اللہ نے ان کو تو بچا کے رکھا، بقیہ سب کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا، کوئی بھی نہیں بچا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ آج تم دوبارہ سرکشی کا مظاہرہ کر رہے ہو، تم کفر کا شیوا اپنا چکے ہو، پیغمبر کو جھٹلا رہے ہو، آخرت کو جھٹلا رہے ہو، حالانکہ تم کون ہو؟ اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ، یقیناً ہم نے حملناکم، تمہیں سوار کیا، فی الجاریہ، کشتی کے اندر۔ اب یہ جو قرآن کے اولین مخاطب تھے جس وقت قرآن کا نزول ہو رہا تھا، تو اللہ جل شان ان لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ تمہیں، یعنی تمہارے آباء و اجداد کو ہم نے سوار کیا اس کشتی کے اندر، کس وقت؟ لما طغى الماء،
جب پانی نے طغیانی کا مظاہرہ کیا، جب پانی نے سرکشی کا مظاہرہ کیا، پانی حد درجے بڑھ گیا دنیا کے اندر، یہ پوری زمین پانی سے بھر کے اللہ نے سب کے غرق ہونے کا فیصلہ کیا سوائے ان لوگوں کے جو کشتی میں سوار ہو چکے تھے۔ اور یہ اللہ اس لیے بیان فرما رہے ہیں کہ انسانوں کے پہلے ابو ہے حضرت آدم علیہ السلام، اور دوسرے ابو ہے حضرت نوح علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام کو ابو البشر الثانی کہا جاتا ہے، کیونکہ انسانیت کی ساری نسل ختم ہو گئی تھی سوائے وہ 80-82 لوگ جو نوح علیہ السلام کشتی میں سوار تھے، ان کے ساتھ ایمان والے تھے۔ اللہ نے ان سے دوبارہ انسانیت کے نسل کو چلا کے رکھا ہے۔ تو تم بھی تو وہی ہو کہ تمہارے آباء اجداد کو اللہ نے کشتی میں سوار کے بچا کے رکھا تھا۔ اب آج اگر تم دوبارہ اپنے کفر کے راستے کو اپنانے والے ہو تو یاد رکھنا تم بھی دوبارہ اس طرح تباہ و برباد کیے جاؤ اس طرح کے پہلے لوگوں کو تباہ و برباد کیا گیا۔ اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ کشتی کا انتظام کر دیا لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً، تاکہ تمہارے لیے اس کو ایک یادگار بنا دے، تاکہ تم یاد کرتے رہا کرو کہ پچھلے زمانے میں بھی کچھ لوگوں نے ایمان لا کے اللہ نے ان کو کشتی کے ذریعے سے بچا کے رکھا، بلکہ سارے کفر والوں کو اللہ نے مٹا کے رکھ دیا۔ اب کتنی صاف اور واضح بات اللہ پاک سمجھا رہے ہیں، وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، اور اس کو محفوظ کر لے، محفوظ کرنے والا کان، جو کان اللہ کی طرف سے ان حقائق کو سننے والا اور یاد رکھنے والا ہے، وہ کان اس کو یاد رکھ لے۔ کہیں دوبارہ دھوکے میں مبتلا ہو کے، کہیں اپنے دنیا کی قوت اور طاقت کے نشے میں آ کے، اپنی چالاکی اور ہوشیاری کے نشے میں آ کے دوبارہ کے انکار کے در پہ نہ ہو جائے۔ یاد رکھو پہلے بھی اللہ نے لوگوں کو ہلاک کیا ہے، اور بعد میں بھی اللہ قادر قدرت رکھنے والا ہلاک کریں گے۔ بہر اللہ فرماتے ہیں اب یاد رکھنا اس دنیا کو آباد کرنے والے بھی اللہ ہے، اور اس دنیا کو مٹا دینے والے بھی اللہ ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ اللہ نے ایک فرشتے کو مقرر کیا ہوا ہے، اس فرشتے نے سور کو اپنے منہ میں پکڑا ہوا ہے، اللہ کے حکم کے انتظار میں ہے، اللہ کے حکم کے انتظار میں۔ اسے فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، پس جب سور میں پھونکا جائے گا ایک مرتبہ پھونکنے کے ساتھ۔ سور کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، فرمایا سور یہ سین کے معنی ایک چیز ہے جو ایک طرف سے باریک ہے اور دوسری طرف سے بہت زیادہ کشادہ ہے۔ یہ زمین اور آسمان اس کے مقابلے میں ایک دانے کے برابر نظر آ رہے ہیں وہ اللہ کے خزانوں میں۔ اور ایک مرتبہ جو اس نے فرشتہ پھونک مارے گا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، اس کا اثر یہ ہوگا آسمان کی ساری مخلوقات بے ہوش گر پڑ جائے، زمین کی ساری مخلوقات بے ہوش گر پڑ جائے، إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، سوائے وہ جو اللہ چاہے۔ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، اور اٹھا لیے جائیں گے یہ زمینیں اور یہ پہاڑ، یہ مضبوط پہاڑ جو تھامے ہوئے ہیں، جو ہلنے کا نام تک نہیں لیتے ہیں، حرکت کرنے والے نہیں ہیں، ان کو بھی اٹھا دیا جائے گا۔ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، ایک ہی مرتبہ کے اندر ان سارے پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کیا جائے گا، ایک وار کے ساتھ۔ بس جس طرح بندہ کوئی چیز کوٹنا چاہتا ہے اور ایک مرتبہ وار کر لیتا ہے اور وہ ساری چیز ریزہ ریزہ ہو جائے، تو اسی طرح ان کو ریزہ ریزہ کیا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، یک بار ایک ہی بار میں یہ سب کچھ ریزہ ریزہ کیا جائے گا۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، پھر وہ جو واقعہ ہونے والی چیز جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے، یعنی قیامت واقعہ ہونے والی ہے، اس قیامت کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں وہ واقعہ ہو جائے گی اس دن۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، اور یہ آسمان، مضبوط آسمان جس میں سالوں سال گزر گئے جب سے دنیا آباد ہے، آج تک کوئی دراڑ نظر نہیں آ رہا، آج تک اس کے اندر کوئی نقص نظر نہیں آ رہا، یہ مضبوط آسمان پھٹ جائے گا۔ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، پھر یہ آسمان کمزور پڑ جائے گا، اس کی کوئی حقیقت باقی نہیں رہ جائے۔ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، اور سارے فرشتے اس کے اطراف میں ہوں گے،
وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور اس دن آپ کے رب کے عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب آپ کے رب کے عرش کو 4 فرشتوں نے تھامے رکھا ہوا ہے۔ اس دن رب کا قہر اتنا ہوگا کہ قہری تجلی کی وجہ سے بھوجل بن جائے گا، پھر 4 کی بجائے 8 فرشتے اس کو اٹھانے والے ہوں گے۔ ان فرشتوں کی کیفیت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایک فرشتے کے کان سے لے کر اس کے کان کی لو سے کندھے کے درمیان کا جو فاصلہ ہے، یہ اتنا فاصلہ، یہ 700 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ کان کی لو سے لے کر کندھے تک یہ جو فاصلہ ہے، یہ 700 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ اتنے بڑے بڑے فرشتے رب کے عرش کو تھامے ہوئے ہوں گے۔ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، ایک مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا، یہ زمین اور آسمان درہم برہم ہو جائیں گے، اور یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور انسان سارے مر جائیں گے، اور یہ ساری مخلوقات بے ہوش گر پڑے گی، اور دوبارہ جب سور میں پھونکا جائے گا ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون، ذرا سی دیر کے اندر یہ سارے انسان اپنے قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور حشر کے میدان میں جا کے وہ جمع ہو جائیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یومئذ تعرضون، پھر جس دن یہ قیامت قائم ہو جائے گی تم سب کو پیش کیا جائے گا، پیش کیا جائے گا۔ لا تخفی منکم خافیہ، کہ تم میں سے کوئی نفس چھپنے والا چھپ نہیں سکے گا۔ دنیا کے اندر عدالت لگ جائے، مجرم چھپ جاتا ہے، ڈھونڈنے والے تلاش کرتے ڈھونڈتے رہتے ہیں، ان کو ملتا نہیں ہے۔ قیامت کے دن جب رب کی عدالت قائم ہو جائے گی، کوئی مجرم نہیں چھپ سکے گا، کوئی چھپنے والا چھپنے کی جگہ نہیں پائے گا، کہاں بھاگ سکے گا؟ رب تو ہر جگہ موجود، اس کو تو ساری چیزیں سامنے، لہذا کوئی چھپنے والا پھر چھپ نہ سکے گا۔ جب تمہارا حال یہ ہے اور تمہارا مستقبل یہ ہے تو یاد رکھو رب کی بغاوت سے باز آ جاؤ، رب کے رسول کو جھٹلانے سے باز آ جاؤ، آخرت کے جھٹلانے سے باز آ جاؤ، ایمان اپنا لو۔ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ، اور فرعون اور اس سے پہلے لوگوں نے اور الٹی بستیوں والوں نے گناہ کیا، فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، پس انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی، فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً، پس پکڑا ان کو چڑھتی ہوئے پکڑنے، إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، یقیناً اس وقت جب پانی نے طغیانی کا مظاہرہ کیا ہم نے تمہیں سوار کیا کشتی کے اندر، لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرًا، تاکہ بنائے اس کو تمہارے لیے یادگار، وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، اور یاد رکھے اس کو یاد رکھنے والا کان، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، پس جب سور میں پھونکا جائے گا ایک مرتبہ پھونکنے کے ساتھ، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، اور زمینیں اور پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے، فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، پس یک بارگی میں ریزہ ریزہ کیے جائیں گے، فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، پھر اس دن واقعہ ہونے والا واقعہ ہو جائے گا، وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اور آسمان پھٹ جائے گا، پھر وہ آسمان اس دن کمزور پڑ جائے گا، وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، اور فرشتے اس کے اطراف میں ہوں گے، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور آپ کے رب کے عرش کو اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے، یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، پھر اس دن تم سب کو پیش کیا جائے گا، تم میں سے کوئی چھپنے والا چھپ نہیں سکے گا۔ صدق اللہ العظیم۔